لوگ کہتے ہیں رات کے وقت خاص طور پر 3 بجے کے بعد دنیا ویسی نہیں رہتی جیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں خاموشی بھی آواز دیتی ہے اور کچھ سائے ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب بس کہانیاں ہیں، لیکن اس رات کے بعد میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ بات چند مہینے پہلے کی ہے۔ میں اپنے ایک دوست کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ واپسی میں دیر ہو گئی اور جب میں نے شہر کی طرف نکلنا شروع کیا تو رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا اور وہ سڑک عام دنوں میں بھی زیادہ مصروف نہیں ہوتی تھی، لیکن اس رات وہ غیر معمولی حد تک سنسان تھی۔ نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی موٹر سائیکل، حتیٰ کہ کوئی پیدل چلنے والا بھی نہیں تھا۔ بس دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز اور میری گاڑی کے انجن کی آواز ہلکی سی گونج۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اسٹریٹ لائٹ آتی اور پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے خود کو سمجھایا بس وہم ہے۔ میں نے سڑک کے کنارے کچھ حرکت دیکھی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید کوئی درخت کا سایہ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے قریب پہنچا میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، سفید کپڑوں میں، لمبے بال جو اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، نہ ہل رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی، صرف کھڑی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے گاڑی آہستہ کی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، لیکن ساتھ ہی ایک احساس بھی تھا کہ شاید اسے واقعی مدد کی ضرورت ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ حرکت نارمل تھی، لیکن اس میں نے گاڑی آہستہ کی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف تھا، لیکن ساتھ ہی ایک احساس بھی تھا کہ شاید اسے واقعی مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ حرکت نارمل تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جو دل کو بے چین کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ بغیر کچھ کہے آہستہ سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کہاں جائیں گی؟ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ایک بہت ہی ہلکی اور سرد آواز آئی، سیدھا چلو۔ اس آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، نہ ڈر نہ گھبراہٹ، بس ایک عجیب سی خالی پن۔ میں بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ نظر آ رہی تھی، پھر اچانک
غائب ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں بیٹھی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، سفید، بالکل بے جان، اور اس کی آنکھیں سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اچانک کہا، یہیں رکو۔ وہ جگہ مکمل اندھیرے میں تھی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی روکی، وہ آہستہ سے بولی، یہیں میری موت ہوئی تھی۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا۔ سیٹ خالی تھی، لیکن وہاں گیلے خون کے نشان تھے اور وہ آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ میں پوری رفتار سے وہاں سے بھاگا۔ اگلے دن میں نے خبر پڑھی، اسی سڑک پر ہر سال ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی رات کو لفٹ مانگتی ہے۔ اگر تم کبھی رات کو اکیلے سفر کرو اور کوئی تم سے لفٹ مانگے تو رکنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس رات کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رات کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ میں کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں تیز تھیں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ میں بستر پر لیٹا تھا، لیکن نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے اپنے کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آہستہ آہستہ، ٹک ٹک ٹک۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ٹھک 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 کسی نے دستک دی اور ایک آواز آئی، دروازہ کھولو۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے گاڑی میں سنی تھی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے خود کو ہلنے سے بھی روک لیا۔ میرا فون اچانک بجنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے کال اٹھائی۔ دوسری طرف وہی آواز تھی، تم مجھے چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ میں نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک بند ہو چکی تھی، لیکن دروازہ آہستہ آہستہ خود کھل رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی، اسی سفید لباس میں، اسی خالی آنکھوں کے ساتھ، اور اس بار وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی اور میرے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی، اب تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ اگلی صبح میرے گھر والے کمرے میں آئے۔ کمرہ خالی تھا، صرف میرا فون زمین پر پڑا تھا، اور اس میں ایک ریکارڈنگ چل رہی تھی جس میں میں خود کہہ رہا تھا، میں اکیلا نہیں ہوں۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک بار غلطی ہو جائے تو وہ تمہیں کبھی جانے نہیں دیتے۔ میں اکیلا نہیں ہوں۔